السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ایمان کسے کہتے ہیں اور کیا ایمان کمی زیادتی قبول کرتا ہے، اور کفر کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جن باتوں کا پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے، ان باتوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ شرح فقہ اکبر علی قاری پیج 86۔ سوال نمبر 2، کیا ایمان کمی زیادتی قبول کرتا ہے؟ جواب: نہیں، اصل ایمان دل کی تصدیق ہے، اور تصدیق ایک کیف حالت ہے، یعنی ایک حالت اذعانیہ جو مقدار کے اعتبار سے کمی زیادتی قبول نہیں کرتی، البتہ اس میں کمزوری اور شدت ہوتی ہے۔ شرح عقائد پیج 93، بہار شریعت جلد 1 پیج 45۔ سوال نمبر 3، کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جن باتوں کا پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی و یقینی طور پر ثابت ہے، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ بیضاوی شریف پیج 23۔ سوال نمبر 4، شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے وجود کو واجب ماننا یا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا شرک ہے۔ شرح عقائد پیج 61۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شرک 3 قسم پر ہے۔ ایک تو یا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے وجود کو واجب مانی، دوسرے یا کہ خدا کے سوا کسی اور کو پیدا کرنے والا مانے، تیسرے یا کہ خدا کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھے۔ عشرۃ اللمحات جلد 1 پیج 72۔ سوال نمبر 5، محال کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب: محال کی 3 قسمیں ہیں: محال عقلی، محال شرعی، محال عادی۔ محال عقلی قدرت کے اندر داخل نہیں۔ المعتقد المنتقد پیج 29-30۔ سوال نمبر 6، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف ممکن چیزوں سے متعلق ہے؟ جواب: جی ہاں، صرف ممکن چیزوں سے متعلق ہے، واجب اور محال چیزوں سے نہیں۔ ساوی پیج 276۔ سوال نمبر 7، کیا اللہ تعالیٰ واجب اور محال چیزوں کا ارادہ بھی نہیں کرتا؟ جواب: نہیں، ارادے کا تعلق صرف ممکن چیزوں سے ہے، واجب اور محال سے نہیں۔ ساوی جلد 1 پیج 14۔ سوال نمبر 8، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت واجب اور محال سے متعلق نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ادھوری ہے؟ جواب: نہیں، ادھوری تو جب ہوتی کہ کوئی چیز قدرت کے اندر داخل ہوتی اور پھر نہ کر سکے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ واجب اور محال میں تو قدرت کے تعلق کی بالکل صلاحیت ہی نہیں، لہذا قدرت کے ادھورا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ فتویٰ رضویہ جلد 6 پیج 215۔ سوال نمبر 9، کیا مشرکوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جواب: مشرکوں کی بخشش عقل کے اعتبار سے ممکن ہے اور شریعت کے لحاظ سے محال ہے۔ سبحان الطب پیج 82۔ سوال نمبر 10، کیا کافر کا جنت میں داخل ہونا ممکن ہے؟ جواب: جمہور اہل سنت کے نزدیک شریعت کے اعتبار سے محال ہے اور عقل کے اعتبار سے ممکن ہے۔ سبحان الطب پیج 82۔ سوال نمبر 11،
کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ظاہر آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے؟ جواب ہاں، عقلاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے ممکن ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا۔ صرف ہمارے نبی نے معراج کی رات میں اپنی ظاہر آنکھ سے اللہ کا دیدار فرمایا۔ عصۃ اللمحات جلد 4 پیج 424، فتویٰ حدیثیہ پیج 108، منبہ المنیہ پیج 6۔ سوال نمبر 12، یہ دیدار کتنی بار ہوا؟ جواب صرف 2 بار ہوا، پہلی بار سدرۃ المنتہا پر اور دوسری بار عرش اعظم پر۔ عصۃ اللمحات جلد 4 پیج 429، مواہب لدنیہ جلد 2 پیج 35۔ سوال نمبر 13، کیا آخرت مرنے کے بعد میں مومن اور کافر سب کو خدا کا دیدار ہوگا؟ جواب ہاں، حشر کے میدان میں سب کو دیدار ہوگا، لیکن مومنوں کو رحم و کرم کی حالت میں اور کافروں کو غصہ اور غضب کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد کافر ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے تاکہ افسوس اور غم زدہ ہوں۔ تکمیل الایمان پیج 6، عصۃ اللمحات جلد 4 پیج 425، شرح فقہ اکبر بحر العلوم پیج 66۔ سوال نمبر 14، کیا سارے مومن اس نعمت کے ملنے میں برابر ہوں گے یا الگ الگ؟ جواب ہر ایک اپنے اپنے نام اعمال کے اعتبار سے اس نعمت کے پانے میں الگ الگ ہوں گے۔ عام مومنوں کو ہر جمعے کے دن اور خاص مومنوں کو ہر صبح و شام دیدار ہوگا، اور ان میں بھی خاص جو جنت عدن میں رہیں گے ہمیشہ قریب ہوں گے اور اس کے خاص جنتوں کی نعمت حاصل ہوگی۔ تفسیر عزیز پارہ 30 پیج 100، تکمیل الایمان پیج 5۔ سوال نمبر 15، اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ جواب اللہ کے ناموں کی کوئی گنتی اور شمار نہیں ہے کہ اس کی شان کی کوئی حد نہیں، مگر امام رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں 5000 ناموں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے قرآن میں 1000، توریت میں 1000، انجیل میں 1000، زبور میں 1000 اور لوح محفوظ میں 1000۔ تفسیر کبیر جلد 1 پیج 119، احکام شریعت ارشادوم پیج 157۔ سوال نمبر 16، تمام ناموں میں کون سا لفظ زیادہ مشہور و معروف ہے؟ جواب لفظ اللہ زیادہ مشہور و معروف ہے۔ خازن جلد 2 پیج 262۔ سوال نمبر 17، کیا اللہ تعالیٰ کو شقی، دانی، عاقل، بدیوان، طبیب، حکیم، ڈاکٹر وغیرہ لفظوں کے ساتھ بول سکتے ہیں؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے نام توقیفی ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہی لفظوں سے پکار سکتے ہیں جن کا استعمال قرآن و حدیث یا اجماع امت سے ثابت ہے، جیسے لفظ خدا کہ اس کا استعمال اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن اجماع امت سے ثابت ہے۔ خازن جلد 2 پیج 262، نبراس پیج 173۔ سوال نمبر 18، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر جگہ حاضر و موجود ہے کہنا کیسا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، یا لفظ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 6 پیج 132۔ سوال نمبر 19، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا؟ جواب اللہ میاں کہنا منع ہے۔ لفظ میاں کے 3 معنی ہیں، پہلا مالک، دوسرا شوہر، تیسرا جنا کا دلال۔ ان میں بعد والے
دو ایسے معنی ہیں جن کے اللہ کی شان پاک اور بری ہیں، اور پہلے والے معنی صحیح ہو سکتے ہیں تو جب لفظ دو برے معنی اور ایک اچھے معنی میں شریک ہوا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جانا غلط ہوگا۔ الملفوظ حصہ 1 پیج 116۔ سوال نمبر 20، محمد نبی احمد نبی احمد نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب، حرام ہے کہ ان میں حقیقت میں نبوت کا دعویٰ اگرچہ نہیں پایا جاتا مگر صورت اور لفظوں کے اعتبار سے دعویٰ ضرور ہے، اور یہ گمان کرنا کہ ناموں میں پہلے معنی مراد نہیں ہوتے، نہ شریعت میں ایسا کہیں ہے اور نہ عام بول چال کی زبان میں۔ اسی طرح یاسین و طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، یوں ہی غفور الدین وغیرہ نام بھی سخت غلط و برے ہیں۔ فتویٰ رضویہ جلد 9 پیج 201 202۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔